اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله له عنده حسنة كاملة فإن هم بها وعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے نیکیوں اور برائیوں کے بارے میں ایک فیصلہ فرشتوں کو لکھوا دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی نیکی کرے تو اس کے بارے میں کیا کرنا ہے، گناہ کرے تو اس کے بارے میں، یعنی کہ ایک قسم کا قانون ضابطہ اللہ نے بنایا، فرشتوں کو دے دیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ثم بین ذلک، پھر اس کی تفصیل یوں بیان فرمائی کہ من ہم بحسنۃ، جو بندہ کسی نیک کام کرنے کا پکا ارادہ کرے، پختہ ارادہ کرے کہ میں یہ نیک کام کروں گا، فلم یعملھا، کسی وجہ سے وہ کام نہ کر سکے، نیکی کرنے کا ارادہ کرے لیکن کسی وجہ سے وہ اس پر عمل نہ کر سکے، تو صرف اس کا ارادہ کرنا، کتب اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملہ، اللہ رب العزت ایک کامل نیکی اسے ادا فرماتے ہیں. عمل نہیں کیا، صرف ارادہ کیا، لیکن ارادہ پختہ کرے. ارادہ کہتے ہیں دل کی نیت کو، دل کے ارادے. تو پکا ارادہ ہو اور اللہ جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھتے ہیں. ان ہم بہا، ارادہ کیا نیک کام کرنے کا، پھر اس نیک کام کو کر لیا، کتبہ اللہ لہ عندہ 10 حسنات الی 700 ضعف الی اضعاف کثیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس نیک کام کے کرنے پر جس کا اس نے ارادہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نیکیاں جو لکھتے ہیں وہ 10 سے لے کر 700 سے بڑھا کر لکھتے ہیں. اللہ آغاز ہی 10 سے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نیکی کے اجر جو دیتے ہیں وہ 10 سے دیتے ہیں، 10 سے کم. کیونکہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے جو آدمی ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 10 عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ آغاز ہی 10 سے کرتے ہیں، اور آگے جو 700 کا اضافہ ہے وہ جو جتنی بندہ اس میں اخلاص ہو، جتنے اچھے طریقے سے کرے گا، ایک نیکی پر اتنا زیادہ ملتا چلا جائے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جو ضابطہ گناہ کے بارے میں لکھوایا وہ یہ ہے، من ہم بسیئۃ، جو بندہ گناہ کا پکا ارادہ کر لے پھر لم یعملھا، پھر اس پر عمل نہ کرے، گناہ کا پکا ارادہ کرے لیکن گناہ نہ کرے، کتبہ اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملہ، اللہ اس کے نامہ عمل میں ایک نیکی لکھتے. عجیب بات ہے، بندہ گناہ کا ارادہ کرے، ارادہ بھی پکا کرے لیکن گناہ نہ کرے، اس پہ نیکی لکھی جاتی ہے. سبحان اللہ. اور فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، اگر اس نے پکا ارادہ کیا گناہ کے کرنے کا پھر گناہ کر لیا، تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ 10 گناہ لکھے جاتے، 10 سے لے کر 700 سے بھی بڑھا کر اللہ تعالیٰ لکھتے. یہاں اللہ نے ضابطہ ہی اپنا بدل دیا. اللہ نے کیا کیا، کتبہ اللہ لہ سیئۃ واحدہ، اللہ ایک گناہ لکھتے. اس سے کیسا رب ہے. اس کے باوجود اگر ہم دیکھیں، میں دیکھوں، آپ دیکھیں اپنے اپنے گریبان میں، تو نیکی کا ہم کیا حالت کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں. جبکہ اللہ رب العزت نے نیکی کے لیے اتنی آفر دی ہوئی ہے، اتنی بڑی، اور گناہ کے لیے اس طرح کا رکھا ہوا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے کہ کوئی بھی نیک کام جب بھی موقع ملے فوراً کر لینا چاہیے، اور اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے کہ اس کا مجھے میرے رب سے صلہ لینا ہے اور کسی سے نہیں لینا. تو ہر نیک کام کو مومن چھوڑے نہ بالکل بھی، اور گناہ کے قریب بھی نہ بھٹکے.
دیکھو اللہ نے کتنا، اور پھر ایک ایک گناہ انسان گناہ کرے تو مٹانے کے لیے اللہ نے پتہ نہیں کتنی چیزیں رکھ دی ہیں۔ یہ انسان وضو کرتا ہے، وضو سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نماز پڑھتا ہے، نماز سے معاف ہو جاتے ہیں، نماز کے لیے چل کے آتا ہے، وہ معاف ہو جاتے ہیں، بڑا گناہ ہو توبہ کرے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو معافی کے لیے تو، اور کیا یہاں تک لکھا ہے جو سچی توبہ کرتا ہے فرشتوں کے ذہنوں سے بھی مٹا دیا جاتا ہے، نام اعمال تو دور کی چیز ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ بھی نصیب فرمائے، عمل بھی نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔